میں ہوں رشید بلوچ درون ٹی وی کے ساتھ آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ ناظرین، آج سیاسی حوالے سے ایک اہم خبر سامنے آئی تھی۔ کچھ افواہیں گردش کر رہی تھیں کہ نواب اسلم خان رحسانی جمعیت علماء اسلام جوائن کر رہے ہیں۔ چونکہ مولانا فضل الرحمان بھی ایک روزہ دورے پر کوئٹہ آئے ہوئے تھے، تو اس لیے یہ خبریں بھی گردش کر رہی تھیں۔ اس خبر سے متعلق ہم آپ کے ساتھ کچھ اہم معلومات شیئر کریں گے۔ جو ہمارے نئے ناظرین ہیں جنہوں نے ہمیں سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں اور اپنی رائے کے لیے کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ناظرین، آج مولانا فضل الرحمان کوئٹہ پہنچے ہیں اور کوئٹہ پہنچنے کے بعد وہ مستنگ چلے گئے ہیں۔ مستنگ چلے جانے کے بعد واپس کوئٹہ آئے ہیں۔ وہاں پہ نواب اسلم خان رحسانی کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ جب مولانا فضل الرحمان کوئٹہ پہنچے تو تقریباً کوئٹہ کے میڈیا حلقوں میں اور کوئٹہ شہر کے اندر چند سرکلز میں یہ خبریں تقریباً گردش کر رہی تھیں کہ آج کے دن نواب اسلم خان رحسانی جمعیت علماء اسلام جوائن کریں گے۔ لیکن دراصل مولانا فضل الرحمان صاحب آئے تھے فاتحہ خوانی کے لیے۔ مفتی عبدالستار صاحب چونکہ جمعیت علماء اسلام کے ایک سینئر رہنما ہیں، گزشتہ دن ان کا انتقال ہوا تھا۔ مولانا فضل الرحمان اظہار تعزیت کرنے آئے تھے مفتی صاحب کے خاندان کے ساتھ۔ جب مستنگ سے واپسی پہ کوئٹہ پہنچے تو نواب اسلم خان رحسانی نے ان کے اعزاز میں ایک ٹی پارٹی رکھا۔ تو تمام لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ آج نواب صاحب جمعیت علماء اسلام میں شامل ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ملاقات ہوئی، ایک اچھے خوشگوار ماحول میں ہوئی۔ اس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے بھی کافی تعریفیں کی۔ ہم نے درون ٹی وی پر لائیو چلایا تھا مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس کو۔ انہوں نے جو کچھ کہنا تھا ہمارے ناظرین نے دیکھا ہوگا۔ مطلب ماحول بڑا اچھا تھا۔ اس خبر کے پس پردہ ایسی کیا باتیں ہیں جس سے لوگوں کے اندر ایک تاثر پیدا ہو گیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کے آنے کے بعد نواب اسلم خان رحسانی جمعیت علماء اسلام جوائن کریں گے؟ ہماری اطلاعات کے مطابق سینٹ کے الیکشن کے دوران جب نواب اسلم خان رحسانی نے جمعیت علماء اسلام کو غیر مشروط طور پر اپنا ووٹ دینے کا فیصلہ کیا تو اس ٹائم جمعیت علماء اسلام اور نواب اسلم خان رحسانی کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ بن گئی۔ اس کے بعد جمعیت علماء اسلام کے بہت سے لوگوں نے نواب اسلم خان کو جمعیت علماء اسلام میں شامل ہونے کی باقاعدہ دعوت بھی دی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ کچھ ایسے تحفظات تھے نواب اسلم خان رحسانی کے، اس دوران کوئی بات چیت میچور نہیں ہو سکا۔ لیکن مولانا فضل الرحمان کے آنے سے پہلے ایک دن پہلے مولانا عبدالواسع نے نواب اسلم خان رحسانی سے ایک ملاقات کی 1 to 1۔ ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ اس ملاقات میں مولانا عبدالواسع صاحب نے نواب اسلم خان رحسانی کو ایک بار پھر جمعیت علماء اسلام جوائن کرنے کی دعوت دی، اور نواب صاحب نے جو پرانے تحفظات رکھے تھے کچھ سیاسی حوالے سے، جمعیت علماء اسلام پہ نہیں، دوسرے معاملات پہ کچھ تحفظات تھے ان کے، کیونکہ بہت سارے لوگ اور بھی ایسے تھے، لگ ایسا رہا تھا کہ شاید وہ لوگ بھی جمعیت علماء اسلام جوائن کر لیں جو نواب اسلم خان رحسانی کے شاید سیاسی ان کے ساتھ اختلاف ہو، ان سے متعلق تحفظات تھے۔ وہ تحفظات تقریباً جمعیت علماء اسلام کی طرف سے دور کر لیے گئے ہیں اور یقین دہانی کرائی گئی ہے نواب اسلم خان رحسانی کو، جب آپ جمعیت علماء اسلام میں شامل ہوں گے اور جن لوگوں کو آپ کی طرف اشارہ ہے ان کو ہم جمعیت علماء اسلام میں شامل نہیں کریں گے۔ جب آج مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی تو یہی باتیں دوبارہ دہرائی گئیں۔ جو باتیں عبدالواسع نے نواب اسلم خان رحسانی کو یقین دہانی کروائی تھی، وہی یقین دہانی مولانا فضل الرحمان نے بھی نواب اسلم خان رحسانی کو کرائی ہے۔ نواب اسلم خان رحسانی نے باقاعدہ طور پر جمعیت علماء اسلام میں شمولیت کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ذہنی طور پر وہ تیار ہو گئے ہیں کہ انہوں نے جمعیت علماء اسلام جوائن کرنا ہے۔ آج مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کرنے کے بعد اس لیے انہوں نے جمعیت علماء اسلام میں شمولیت اختیار نہیں کی
چونکہ بلوچستان سے بہت سارے الیکٹیبلز اور ہیں جو جمعیت علماء اسلام میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ یہ رجحان اس لیے بنا ہے کہ کے پی کے میں حالیہ دنوں میں بلدیاتی انتخابات میں جمعیت علماء اسلام نے بہت بڑا لیڈ لیا ہے، اور بلوچستان میں ایک تاثر پیدا ہو گیا ہے کہ آنے والا وقت بلوچستان میں جمعیت علماء اسلام کو کامیابی ملے گی۔ اس لیے بہت سے الیکٹیبلز نے ذہنی طور پر وہ تیار ہیں کہ انہوں نے جمعیت علماء اسلام میں شامل ہونا ہے۔ نواب اسلم خان رحسانی نے ٹائم اس لیے مانگا ہے کہ جو الیکٹیبلز شامل ہوں گے، جو یہاں ذہنی طور پر وہ تیار ہیں، ان سے کوئی رابطہ شروع کیا جائے گا۔ 15 سے 20 دنوں کے اندر اندر مولانا فضل الرحمان دوبارہ کوئٹہ آئیں گے، اور نواب اسلم خان رحسانی باقاعدہ طور پر اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ جمعیت علماء اسلام میں شامل ہوں گے۔ ان الیکٹیبلز میں خاران کے کچھ لوگ ہیں، چونکہ ان کے نام ابھی تک میچیور نہیں ہے اس لیے ہم شیئر نہیں کر سکتے، لیکن چاغی سے امان اللہ نوتیزی بالکل ذہنی طور پر تیار ہیں جمعیت علماء اسلام میں شامل ہونے کے لیے۔ اسی طرح بولان کے کچھ سیاستدان ہیں، وہ بھی ذہنی طور پر تیار ہیں کہ وہ بھی جمعیت علماء اسلام میں شامل ہوں۔ تو یہ پورا ایک جو جمگٹا بنے گا الیکٹیبلز کا، وہ نواب اسلم خان رحسانی کی قیادت میں جمعیت علماء اسلام میں شامل ہوں گے۔ اگر یہ شمولیت ہو گئے جمعیت میں، پشتون بیلٹ سے جمعیت علماء اسلام آلریڈی کافی مضبوط ہے، وہاں سے وہ سیٹیں جیتتے بھی آ رہے ہیں، لیکن اب بلوچ بیلٹ سے نواب اسلم خان رحسانی کی صورت میں، باقی بہت سارے الیکٹیبلز کی صورت میں جمعیت علماء اسلام کو ایک طاقت، ایک قوت، ایک اسٹرینتھ ملے گی۔ بطور سیاسی جماعت جمعیت علماء اسلام کو بھی فائدہ ہے، اور جو الیکٹیبلز ہیں ان کا خیال ہے کہ جمعیت علماء اسلام جب مضبوط پوزیشن میں آئیں گے تو اگلی حکومت جمعیت علماء اسلام کی ہوگی، تو یوں سمجھیں وہ حکومت کا حصہ بنیں گے۔ یہ تمام صورتحال ہے نواب اسلم خان رحسانی اور جمعیت علماء اسلام کے درمیان روابط کی۔ ممکن ہے جب جمعیت علماء اسلام کو بلوچستان سے ایک عددی اکثریت ملے پارلیمنٹ کے لیے، تو جمعیت علماء اسلام کے پاس چونکہ امیدوار بطور وزیر اعلیٰ نہیں ہے، تو وہ نواب اسلم خان رحسانی کو نامزد کر سکتے ہیں بطور وزیر اعلیٰ۔ آنے والے وقت کی میں بات کر رہا ہوں۔ چلتے چلتے آخری ایک بات میں شیئر کروں گا، وہ یہ کہ نواب اسلم خان رحسانی کی شمولیت پر مولانا عبدالغفور حیدری دل سے خوش نہیں ہے۔ وہ کیوں خوش نہیں ہے؟ کیونکہ 2018 کو بھی مولانا غفور حیدری صاحب پر امید تھے کہ انہیں وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا، اور اب بھی یہ امید رکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں جمعیت علماء اسلام کے پاس واحد لیڈر بلوچ میں ہوں جو وزارت اعلیٰ کے لیے نامزد ہو سکتے ہیں۔ یہی بنیاد ہے کہ حیدری صاحب نواب اسلم خان رحسانی کی شمولیت پر زیادہ خوش دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس رشید بلوچ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔